بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ حضرت گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں اعلیٰ حضرت عاشق رسول، عاشق مصطفیٰ اور عاشق الہی حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جگر گوشہ، آپ کا خون اور آپ کا شہزادہ، آپ کی آل کا ایک عظیم چراغ، جن کا نام و گرامی ہے فخر المشائخ حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 23 فروری ہے اور 1933 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 27 شوال المکرم اور 1351 ہجری بروز بدھ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت میاں غلام اللہ بہت بڑے ایک عاشق رسول گزرے، بہت بڑے ایک صوفی اور درویش گزرے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو گھر میں دائیا جن کا نام تھا حضرت فاطمہ، وہ آپ کی اہلیہ کی خدمت میں تھی۔ آپ اللہ کے حضور میں جھکے اور اعلیٰ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ جب مسجد سے واپس تشریف لائے تو آپ کی دائیا نے اٹھا کر آپ کی جھولی میں ڈال دیا، حضرت میاں غلام اللہ صاحب کی جھولی میں ڈال دیا، اور کہا کہ میاں صاحب آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو شرم و حیا کا پیکر عطا کیا۔ حضرت میاں غلام اللہ ثانی لسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضرت قبلہ میاں جمیل احمد شرک پوری، آپ کے کانوں میں اذان پڑھی، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور پھر آپ نے درود خضری پڑھ کر حضرت اعلیٰ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری کو آپ نے گھٹتی دی، ایک کھجور اٹھائی اور آپ نے گھٹی دی۔ میاں جمیل احمد، جمیل کہتے خوبصورت کو، احمد آپ کو پتہ ہے یہ آقا علیہ السلام کا نام ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں 4 جگہ نام محمد اور 1 جگہ نام احمد آیا ہے۔ محمد کا خوبصورت شہزادہ، تو جب آپ کا نام رکھا حضرت جمیل احمد، جس کا معنی خوبصورت، احمد کا خوبصورت چہرہ۔ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی آپ کا ذکر الہی کی طرف لگاؤ تھا، اور آپ کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھرا ہوا تھا۔ اہل اللہ کے بہت بڑے شدائی تھے، آپ پورے پاکستان کے دورے کرتے، جہاں بھی کوئی مزار مل جاتا آپ تشریف لے جاتے۔ اور حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے داعی تھے، اور شرائع محمدی کے بہت بڑے ایک نمونہ تھے۔ آپ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری، آپ انتہا کی محبت کرتے تھے رب العالمین سے، اور سب سے بڑھ کر جو عشق کرتے آقا علیہ السلام کی ذات سے کرتے۔ حضرت میاں غلام اللہ، آپ کی وصال کے بعد جب آپ کے والد محترم کا وصال ہوا تو آپ سجادہ نشین مقرر ہوئے، اور پھر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور ایک نور الاسلام آپ کا رسالہ بھی چھپتا رہا جو کتابی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ
آپ مہمان نواز بہت تھے. آپ ہمیشہ کوشش کرتے کہ کوئی آپ کا ہاتھ چومنے کی کوشش کرتا تو آپ اس سے احتیاط برتتے, آپ ہاتھ نہیں چموایا کرتے تھے. اور آپ نے بے شمار کتب لکھی حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور وہ 12,000 کم و پیش جو کتب تھی آخری وقت آپ نے پنجاب یونیورسٹی کو بطور گفٹ آپ نے دے دی تھی. حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نے تذکرہ حضرت امام اعظم بھی لکھا, بہت ساری کتابیں لکھی, نماز کے اوپر بھی کتاب لکھی. اور آپ نے حضرت مجدد الفساری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھا, اور آپ نے فاروقی سلسلے کو بڑی وسیع محنت کر کے پوری دنیا کے اندر مجدد صاحب کا ایک نظریہ جو تھا اس کو پہنچایا. حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرے ایک پیارے بڑے دوست تھے حضرت قبلہ پیر سیف اللہ گیلانی صاحب, فوت ہو گئے. وہ ایک مرتبہ سنا رہے تھے, میں ایک مرتبہ مدینہ شریف میں تھا تو میں نے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آج مجھے کوئی تحفہ عطا فرمائے. حضرت پیر سید سیف اللہ گیلانی کہتے ہیں کہ جب میں اتنی بات کہہ کر باہر نکلا تو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرک پوری رحمہ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے, اور آپ نے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا کہ حضور سے کیا مانگا ہے آپ نے. تو آپ حیرت میں پڑ گئے, پریشان ہو گئے کہ میں نے جو حضور سے مانگا تھا میں نے تو کسی کو بتایا نہیں. لیکن حضرت قبلہ میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ مسکرا کر فرمانے لگے کہ سیف اللہ گیلانی صاحب جو آپ نے حضور سے مانگا ہے وہ آپ کو مل گیا. آپ بہت بڑی ایک تاریخ ہیں, بہت بڑی ایک یونیورسٹی حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ, اور نظریہ پاکستان کے آپ بہت بڑے داعی تھے. آپ پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے. آپ نے تاریخ قومی اتحاد میں بھی کام کیا, تحریک ختم نبوت میں بھی کام کیا, تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی کام کیا, تحریک تحفظ ناموس رسالت میں بھی کام کیا. اور آپ نے جنت البقیع کہ جو عظیم کلندروں, عظیم ہستیوں کے جو مزاروں کو شہید کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی آپ ہر سال بھرپور احتجاج کرتے تھے. تو آج یہی وجہ ہے کہ حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرک پوری آج پوری دنیا میں ان کا ایک سلسلہ ہے. اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر اعلیٰ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ذکر الہی میں گزار دی, عشق رسول اور محبت رسول میں گزاری آپ. اور آپ ہمیشہ نادار, غریب, مسکین لوگوں کی خدمت کرتے رہتے تھے. اور آپ کے 3 صاحبزادے, ایک صاحبزادہ حضرت میاں خلیل احمد بہت بڑے مجذوب تھے, درویش تھے, ہمیشہ جو منہ سے نکالتے وہ رب ان کی دعاؤں کو پورا کرتے. اور حضرت صاحبزادہ سید احمد شرک پوری, اور اسی طرح آپ کے چھوٹے شہزادے حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرک پوری مدذل عالی. اس سے قبل آپ نے سیاست میں قدم رکھا, وہ بھی آپ کی اجازت سے رکھا. آپ ایم این اے بھی رہے, ایم پی اے بھی رہے, ضلعی ناظم بھی رہے, اور آپ نے بھرپور طریقے سے نظامت کے حوالے سے بہت سارے کام کیے. اور آج بھی پوری دنیا کے اندر اتحاد اہل سنت کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اس سے قبل 2021 میں 21 مارچ کو آپ نے اتحاد اہل سنت کی بہت بڑی کانفرنس کی, جس میں 4-5 صوبوں سے مشائخ اکٹھے ہوئے اور اتحاد اہل سنت کی تجویزیں پیش کی. اور پھر اب دوبارہ حضرت صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرک پوری مدذل عالی پھر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. 19 جون کو بے وقت 2 بجے پھر 4 صوبوں سے بلکہ کشمیر سے بھی مختلف مشائخ اور علماء کو آپ نے مدعو کیا, بلکہ زیادہ
جماعتوں کے سربراہان کو بلایا کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم بن جائے جس سے ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتے رہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں حضرت صاحبزادہ قبلہ میاں جمیل احمد شرک پوری رحمہ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے ولایت کے ایک چراغ تھے۔ 4 ذوالقعدہ اور 1434 ہجری بمطابق 11 ستمبر اور 2013 آپ کا وصال مبارک ہے۔ گویا کہ انگریزی تاریخ 11 ستمبر ہے اور 2013 ہیں، اور عربی 4 ذوالقعدہ اور 1434 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں دربار عالیہ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ اور دربار عالیہ حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرک پوری دنیا کو ایک نمونہ دے گئے تھے، اور آپ ساری زندگی وحدت کے اوپر کام کرتے رہے، اتحاد امت کے اوپر کام کرتے رہے۔ ہمیشہ آپ کا صوفیانہ انداز ہوتا تھا، اور صوفی جو ہوتا ہے اس کا مسلک اور مذہب سے بالا تر ہو کر وہ کام کرتا ہے، وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے۔ صوفی ہمیشہ اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے پیار کرتا ہے، ان کو سینے سے لگاتا ہے، اور ان میں سے ایک صوفی حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد شرک پوری بھی ہیں۔ اور آج بھی اس مبارک مہینے میں 20 جون کو آپ کا عرس مبارک کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ پاکستان بھر سے، دیگر ممالک سے بھی آپ کے عرس مبارک کی تقریب شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ 20 جون بوقت صبح 9 سے لے کے 1 بجے تک آپ کے عرس مبارک کی تقریب ہوگی، اس میں آپ شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔